میرے عزیزوں، موت پیچھے لگی ہوئی، بڑے جوان کی قید کوئی نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ چل چلاؤ کا جہان ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قذاق اجل کا لوپے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا۔ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو، وہ جو کہا کرتے تھے لاہور نو اسی موڈا دیتا ہے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا، کیڑوں نے انہیں ریت بنا دیا، قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا۔ اولاد بھول گئی کہ پیو کتھے تھے، ماں کتھے، بیوی کتھے تھے، خامن کتھے۔ یہ چل چلاؤ کا جہان ہے، یہاں کامیاب وہ بچہ بچی ہے، وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو۔ میرے بچوں، آج غفلت کا ماحول ہے اور کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں، لیکن یہ ٹمٹماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو، دیانتداری سیکھو، انصاف سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، مٹنا جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو۔ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، پاک دامنی سیکھو، بیریئر قائم کرنا سیکھو، اپنے دامن پہ دھبے کو لگنے سے بچاؤ، آلودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں پہ شہنشاہی، وما فی الارض، زمینوں پہ شہنشاہی، وما بینہما، درمیان میں شہنشاہی، وما تحت الثری، زمین کے آخری 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 پرت تک اس کی شہنشاہی، اس کا راج، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی باپ نہیں کسی کا، کہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ کچھ جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی ذات میں بے مثال ہے، صفات میں بے مثال ہے، دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، قریب اتنا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لا تراہ العیون، تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لا تخالطہ الظنون، تمہارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرت سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کے جلوے، اسی کی قدرت۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرتی ہوئی بارش، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں، اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں، اور یہ گاتی ہوئی بلبل، اور یہ کوکتے ہوئے کوئل، یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے۔ یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں سن رہا ہے، کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔
اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، شریک نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباردي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ بچوں میرا آپ کا اللہ ہے۔ میں آج کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑھی تھی تو روزانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں کہ اس میں پورا دین اس میں آ گئے، پورا دین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف 4 باتیں مجھ سے لے لی، نہ 40 نہ 400۔ تبلیغ والے بھی چلا مانگتے ہیں، چلاتے حضرت 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں، سمجھ میں، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 4 باتیں مجھ سے لے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری۔ کو وہ سب نے کان کھڑے کے بھی 4 باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستا سوس ہے۔ یہ تو 5 بھی نہیں کہ میں 5 مل گیا، یوں کر کے میں یہ 4 صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ ایک صدق حدیث، ایک ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ اب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہے یہ بالکل صحیح، یہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا سچ کو اپنے اندر اتار۔ حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دو، امانت دار بن کے زندگی گزار۔ ان 2 باتوں کے لیے ایک حدیث اور سنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کرے گا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے نا، انسان ہے نا، 2 نہیں کرے گا، وہ میرا زمانہ ہو یا 2018۔ کیا یا رسول اللہ کا؟ ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ داڑھی نہیں شیو کرائے گا، وہ ٹوپی نہیں پہنے گا، یہ نہیں کہا نا، یہ 2 باتیں کہ ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میری 2 باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی۔ یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں گے۔ اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے نا تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں، اچھے نظر آئیں، لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا؟ یہ تو چہرے کا میک اپ ہے، وہ تو اتر جاتا ہے، لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے؟ وہ یہ میرے نبی کی 4 باتیں کہ اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی، کوالٹی آف لائف آپ کی انکریز کر جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں۔ جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں، اور نیند کا مزہ ہوتا ہے تھکن میں، ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں۔ تیسری چیز فرمائی حسن و خلیقت ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کر، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اور سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ میں فرمایا
جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کر، یہ برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کر۔ آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے، اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا کرے۔ اس کو پر آپ نے یوں واضح کیے۔ تو تیسری چیز آپ نے فرمائی اپنے اخلاق اچھے پائے۔ اچھے اخلاق کا 90% اس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ زبان کا بول پازیٹیو کر، زبان سے کسی کو دکھ دینا، گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، الزام لگائیں، تین چیزیں کو۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، اپنی کمائی حلال کمانا، حرام نہ کما۔ ایک حرام ہوتا ہے شراب بیچتا ہے، یہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیچتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کم ناپتا ہے، تو اب یہ چیز حلال ہے، دو وجہ سے حرام ہو، اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے۔ تو عفت فی طعمت، اپنی کمائی کو حلال رکھنا۔ ایک اور حدیث سے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہوتے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے گناہ معاف۔ میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا، آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا، معاف ہو گیا۔ یہ رزق حلال اتنی بڑی دولت۔ اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے تو سخت ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسہ لیا، ایسے بوسہ، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ حرام ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب سب نوجوان ہو، یہ چار باتیں آپ لے لو، یہ میرے نبی کی ہیں۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی میں روز اس کو سنا، جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہ چار چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹ کے کھڑی، یہ چار پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے، سارا قرآن کھڑا ہے، ساری حدیث کھڑی ہے۔ کہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا، دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہیں، صادق امین، صادق امین، معلوم ہے نا؟ ہمارے نبی کو آ جاتا تھا صادق امین، یہ دو بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ چھپا ہوا۔ تیسرا اپنے اخلاق اچھے کر، صبر کرنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، درگزر کرنا سیکھی۔ میں نے ایک جملہ بتایا، برے سے اچھا، برائی والے کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور چوتھا رزق حلال کا، پھر اس کے ساتھ کوئی خطا بھی ہوگی تو دو بول بولو گے یا اللہ خطا ہو گئی، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر جاؤ۔ تو میں نے آپ کو میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو بتا دی، جتنے پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ چار چیزیں سارا دین سپر کو اس میں آ جائے گا، چار چیزیں سارا دین اس میں آ جائے گا۔ اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، میرے جس امتی کو چار چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا، اور یہ چار نہ ملیں سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا۔ اربع من کن فیہ، نماز کے بعد چار باتیں، صدق حدیث، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، حفظ امانت، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ بچو سچ بولنا سیکھ لو۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے۔ جب تجارت جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، جس ملک کی ایف آئی آر جھوٹی کٹے، ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، بے گناہ کو 302 لگانے پر تیار بیٹھے ہوں۔ میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا۔
3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا، تاریک ہوگا۔ میرا ملک اندھا اور تاریک ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کچھ ہم جھوٹ بولتا ہے 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 میل تک، فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تم جتنے بیٹھے نا تم ہی عہد کر لو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، 2 باقی۔ صدق حدیث حفظ امانتیں، مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ تیسری حسن خلیقت، اخلاق اچھے مل جائیں، اخلاق اچھے مل جائیں۔ چوتھی عفت فی طعمت، رزق حلال مل جائے، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو، تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ اپنے وقت کی شعبانہ شمعونہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے، جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رزق حلال ہو۔ اس میں ایک لفظ ہے حسن و خلیقت، اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاص طور پر خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئی، اما خدیجہ، اما زینب، 9 زندہ رہیں، 9۔ میرے رب کی قسم یہ شادی، یہ گھر 11 اور 2 چلی گئی، 9 7 تھیں، ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے تھی، چونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے۔ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا۔ جب کسی بچی کو ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سب سے حلال میں سب سے بدترین کام ہے، طلاق سب سے بدترین کام، اور طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ برداشت کرنا۔ میرے بچوں، دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا، یہ جنت نہیں بن سکتی۔ ایک دیہاتی آیا لاہور، تو اس نے اسٹیشن پر دیکھا لوگ ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے سارے۔ اب دیہاتوں میں بہت برا، تو جب وہ واپس گیا اس ایک میں منہ کر کے کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔ پچھو ایک بندے زور دی لات ماری، نام مراد ہے کی تک لاہور بناون لگا ہوں، تسی بناون ہی نہیں دیتا۔ میں تو لاہور بنائی دا پیا ہوں، تسی بناون ہی نہیں دیتا۔ تو یہ دنیا کو نا جنت نہ بنانا، نہ یہ جنت بن سکتی ہے، نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرنا۔ یہاں آئیڈیل کو نہیں ملے گا، گزارا ہی ہوگا، یہ گزارے کا جان ہے۔ آئیڈیل جہان اللہ نے آگے بھیجا۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ آپ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، اپنی مرضی کی شادیوں میں نہ چل پڑنا۔ اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھاؤ گے، اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے۔ چار امی میں زیادہ ہی دسم وہ ہکے دیں کام پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی تلخ ہے، تلخ ہے، اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے، خوابوں کی چیز ہے، اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بیچ میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جن کی گود میں پلے ہو، جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر تم کہتے ہو میری تو لو میرج ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، شرن تمہیں حق حاصل ہے، لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا، ورنہ بے برکت ہو جاؤ، زندگی تلخ ہو جائے۔ ماں باپ کی دعاؤں کو بیچ میں، ماں باپ کے لیے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر اولاد کہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا
پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتھے ہی کرنا نہیں تو بیٹھا رہو. یہ بھی ایک عذاب ہے. اسی تو اتھے ہی اسی تو رائیاں نو ہی دیونی بھاویں بڈھی ہو جائے سارے دند مصنوعی لگ جائیں. اسی تو جٹاں نو ہی دیونی تو بٹاں نو جٹ بٹ کتوں کٹھے ہو گئے سارے. ایک طرف اخلاق اور ایک طرف کی عبادات میں نماز, سچائی, دیانتداری, اچھے اخلاق اور رزق حلال, تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا. جب اللہ سامنے آئے گا, دیکھو انسان کوئی 10 کھرب سیل سے مل کے بنا ہے, اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے. ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت. یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے, یہاں بھی بنا سکتا ہے, یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے, یہاں بھی بنا سکتا ہے. جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں, اللہ کو نہیں. لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو. کوئی آنکھ بنے گی نہیں, اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی. اور اللہ کا دیکھو, صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے, اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چه تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. ہائے ہائے, امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں, تیرے لیے لٹ پٹ گئے, سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. اور جب اللہ بات کرے گا, اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے, لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے, اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی. پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی, پورے وجود. تو اللہ کہے گا راضی ہو, کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی, کہیں گے اللہ وہ چاسا, پنجابی والی چاسا, ادھر تو سارے عربی بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں, جنت سے بڑی چیز دوں. تو کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک, یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے. تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا, جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہ ہوں. تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم, ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے, ہمیں تو آج پتہ چلا ہے, تو ہمیں اجازت دے ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے, آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا. پوری نماز نہیں, ایک اب اور اپنے رب کے بھی سنو, وہ کیا کہنے لگے, وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے, میں تمہارا آقا تھا, تم نوکر تھے, میں مالک تھا. نوکری کرنا توڑے ذمہ آئی, ہن تسی آگئے ہو میرے مہمان خانے, ہن تسی میرے مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, مہمان سے کام نہیں لیا جائے. ہن بے دیکھاؤ موجاں کرو بس. آہا قد وضعت عنكم مؤونة السجود فلطالما أتعبتم لي الأبدان وأنصبتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي وكرامتي فهذا محل كرامتي فسلوني فلن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو مكاني ورفعت شأني. میرے بندو روزے بھی چھوڑو, نمازہ بھی چھوڑو, حج بھی چھوڑو, عمر بھی چھوڑو, اب تم موج کرو, کھاؤ پیو جاؤ, بیویوں کے ساتھ رہو, موج کرو. ہاں آج مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا, وہ تو تم جنت میں آ گئے. آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا, کوئی ہے ہی نہیں, کیا مانگے. کہ نہیں مانگو, کہ اچھا راضی ہو جا, کہ تو ابھی تو میں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں, ہن دوبارہ کیوں پوچھتے پہ ہو. کہ اچھا مانگی, کہاں مانگو. تو انسانی دماغ کو 5-6% کام کرتا ہے, باقی سویا ہوا ہے, اور اس کا ریشہ اتنا لمبا ہے, یہاں سے اٹھو اس کی تار بنا کے چاند کے اوپر سے نیچے لا کر یہیں گانٹھ لگا دو, کچھ 6 لاکھ کلومیٹر دماغ کا ریشہ ہے, اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. یہ سارا سویا ہوا ہے, 2-4%, 5% کام کرتا ہے. جنت میں اللہ سارا کھول دے گا, کہ ہن مانگا, ہن مانگ. اچھا مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے اللہ ہن بس ہو گیا. اللہ کہیں نہیں, تھوڑا مانگا اور مانگو, پھر مانگنا شروع کریں گے, پھر مانگتے 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 تھک جائیں گے, کہیں گے اللہ بس ہو گئے.
کہا نہیں اور مانگو، پھر تیسری دفعہ بھائی تو کی مانگے ہے، تو کی مانگے، چلے مولانا حنیف صاحب کو پوچھے بھائی تسی کی مانگے بڑے علامہ، تو استاد جی کو پوچھے، یہ میرے استاد محترم ہیں، تو پھر وہ کہانی ادھر چلی جائے گی، تو آپ نے حضرت کیا مانگا، آپ نے کیا مانگا؟ پھر سارے زور لگا لوگوں کے مانگے گئے، تو اللہ کہیں گے اور مانگو، کہیں گے اللہ ہن بس ہو، اور مانگ نہیں، اللہ تیری عزت کی قسم بس ہو۔ سب سے چھوٹا سوال میرے نبی نے بتایا ہے، بڑے کی تو حد کوئی نہیں، سب سے چھوٹا سوال یہ ہوگا، ایک شخص کہے گا یا اللہ تو نے دنیا جس دن بنائی اور جس دن مٹائی اس کے برابر مجھے عطا فرما دے، یہ سب سے چھوٹا سوال، یہ پیسے کا سوال ہے، کوئی چھیک والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے بچپن، سوراخ والا پیسہ، یہ وہ ہے، اس سے اوپر کی حد کوئی نہیں۔ اور اللہ کیا کہے گا، قد رضیتم بدون ما یحق لکم، ابھی تک تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تعالی شروع کوئی نہیں۔ اچھا جاؤ، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جاؤ میرے بھائیو عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں،